اسلام ہم نے دیکھا جس طرح سے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں، پامالی کی گئی، وحشیانہ تشدد کیا گیا، آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی. خیر بول جیسا کہ مدثر نے کہا ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اپنے فرائض ہم نبھاتے رہیں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے سینئر اینکر پرسن جمیل فاروقی. جمیل یہ جو کچھ ہوا ہے آپ اس سارے کو کس طرح آبزرو کر رہے ہیں؟ مقصد کیا تھا جو یہ سب کچھ کیا گیا؟ بہت شکریہ سیرش. ملک میں قانون نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں. لا قانونیت سے بھرا ہوا یہ ملک ہے. آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل بکلیٹ ہے، اس کو آپ استعمال کرتے نہیں ہیں، اور اگر استعمال ہوتا بھی ہے تو وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، ذاتی انا کی تسکین کے لیے، ایلیٹ کو کور دینے کے لیے، اور جو آنیسٹ اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والا شخص ہوگا، حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کو دبانے کے لیے. یہ ملک میں آج سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ ہو رہا ہے. اب اس کا تھریشولڈ کم ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈیجیٹل ورلڈ کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا تھریشولڈ اور کم ہو رہا ہے. اور یہی کچھ اسی فسطائیت کا سامنا بول نیوز کو کرنا پڑ رہا ہے پچھلے 8 سال سے. اب دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ آپ 102 مرتبہ ایک ٹی وی چینل کو بغیر کسی ریزن کے بند کر، کہاں ہوتا ہے؟ یعنی آپ سچ بولنے کا کسی کو اتنا بڑا ڈینٹ دیں گے کہ آپ اس کے چینل کو 102 مرتبہ 8 سال کے اندر، اور پھر ایک ہی سال کے اندر آپ تقریباً کوئی 50 دفعہ بند کر دیتے ہیں، اور بغیر انفارمیشن کے، غیر اعلانیہ جو بند کرنے کی تعداد ہے وہ 102 نہیں ہے، یہ رپورٹڈ ہے 102 سے کہیں زیادہ دفعہ ہے. کیوں؟ کیونکہ پی ایم ایل این کو نہیں جچتا کہ شعیب شیخ صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ سچ بولتی رہے، یعنی ان کے ارد گرد کھڑے ہوئے جو صحافی حضرات ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. دیکھیں دنیا میں آزادی اظہار رائے کا جو رائٹ ہے نا، اس کو ایکسرسائز کرنے کا ہر شہری کے پاس حق ہوتا ہے. بول نیوز کے کو چیئرمین شعیب شیخ صاحب اور ان کی ٹیم کا قصور یہ ہے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ویژن پاکستان کے اوپر کام کرتے ہیں. بچوں کی تعلیم کے خواب کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پلان کیا تھا. پہلے ہماری کشتی میں سوراخ چند میں ان کو بے غیرت لاٹ کہوں گا صحافی کمیونٹی کی، ان کے ذریعے کرانے کی کوشش کی گئی. اب وہ ادھر ادھر پھرکاریاں مار کے باقی جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی حرض سرائی کم نہیں ہوتی. اس کے اوپر پھر جو گورنمنٹ میں لوگ آتے ہیں اور جو گورنمنٹ میں لوگ طاقت لیتے ہیں، ان کی حالت دیکھیں کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ شعیب احمد شیخ یا ان کے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہوں یا سچ کے ساتھ کھڑے ہوں. یا کوسچن بہت بڑا ہے، وہ یہ کہ آج جمیل فاروقی اکیلا ہو سکتا تھا. ہو سکتا ہے میں ابڈکشن کے وقت ہی شاید باہر نہ آ پاتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تشدد کر کے ہمارے ساتھ وہ حال کیا جاتا ہے. جمیل بات یہ ہے کہ ابھی آپ بول رہے ہیں، میں نے مقصد کی آپ سے بات کی تھی، ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے رہیں گے. اس طرح مقصد تھوڑی حاصل ہو جاتا ہے. جو بھی آپ کے ذہن میں ہو یا آپ کی نیت ہو، آپ دیکھیں آج بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں میں وہی بات کر رہا تھا، مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجئے گا. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سچ بولنے والا اکیلا تو یہ تو کتابوں میں اٹ از رومانٹک ان دا بکس کہ اکیلا آدمی کھڑا رہے تو بڑی اچھی بات ہے. اکیلا وہ کر کچھ نہیں سکتا. مسئلہ سارا یہ ہے اس کی ایک پراپر ایک ٹیم ہوتی ہے. مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آج بول ٹیلی ویژن نے ایک ڈوزیئر جاری کیا. بول کے روح رواں شعیب شیخ صاحب نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور چاہتے تو ایک سنگل اونڈ پرسن کی حیثیت سے وہ صرف اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ مظالم دیکھے ہیں. پچھلے 8 سال میں سب سے زیادہ وہ بندہ مظالم دیکھ کے آیا ہے. 18 مہینے کی جیل، میں 11 دن جیل گزار کے آیا ہوں. مجھے لگ پتا گیا ہے کہ جیل کیا ہوتی ہے. مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ جیل کے اندر کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے لاک اپ کے اندر کیا ہوتا ہے. ایک بندہ بغیر کسی جرم کے، اور اس کے باوجود کہ پاکستان میں سب سے زیادہ آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے والا وہ شخص تھا، بغیر کسی جرم کے اس کو آپ نے اندر کیا اور 18 مہینے تک آپ نے جیل کی ہوا کھلائی. جس سے باز نہیں آیا، اس کے بعد جب وہ واپس آیا اس کے چینل کو بند کرتے رہے. وہ چاہتے تو اپنے آپ کے لیے صرف کھڑے ہو سکتے تھے. ان کو ضرورت نہیں تھی کہ جمیل فاروقی ابڈکٹ ہو کے باہر آیا ہے یار اس کو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. آج کل تو لوگ دیکھتے ہیں اپنا ذاتی بینیفٹ دیکھتے ہیں. ان کو تو ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے، وے آؤٹ چاہیے ہوتا ہے. اور ہم نے بہت سارے چینلز کے مالکان کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. وہ 2 منٹ کے اندر بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، وہ سکرین کے پیچھے سے ہٹ جاتے ہیں، اور جو جرنلسٹ ہوتا ہے اس کو بلی کا بکرا بنا کر اس کا ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے. لیکن اس چینل کی ایک کوالٹی میں آپ کو بتاؤں گا مدثر اور سیرش، وہ یہ ہے کہ شعیب شیخ صاحب نوز ہاؤ ٹو سٹینڈ ود ہز امپلائیز. یعنی آج جمیل فاروقی کے بیک پہ وہ کھڑے ہیں.
समी इब्राहिम साहब के बैक पे खड़े हैं, सिद्दीक जान के बैक पे खड़े हैं, इमरान रियाज जब पार्ट थे इस चैनल का उस वक्त उनके बैक पे खड़े रहे और अब तक खड़े हुए हैं, हर उस सहाबी के साथ खड़े। अरशद शरीफ ने ज्वाइन नहीं किया था, इसके बावजूद उनके प्रीवियस चैनल के अंदर जो कुछ होता रहा, इस चैनल ने उनके साथ जितना स्टैंड किया उनकी फैमिली के साथ शायद किसी ने किया होगा। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि यह हुकूमत या इसके साथ मिले हुए लोग क्या समझते हैं कि एक अकेले शख्स और उसकी टीम यानी उसकी शिप में अंदर बैठे हुए लोगों को डरा धमका कर वो अपना शायद मकसद पूरा कर लेंगे। हुकूमत की जो बात कर रहे हैं वो तो हुकूमत तो कहीं नजर ही नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ जुल्म और सितम करती नजर आ रही है। जमील फारूकी, इस पे ये तो हमारे साथ जो है वो जुल्म और सितम का सिलसिला